ہے پاورفل وومن، میرا نام رابعہ ناصر محمود ہے اور میں فاؤنڈر اینڈ CEO ہوں دی لیڈنگ وومن ان دا ورلڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کی، جو کہ ایک ای کامرس اور ڈیجیٹل سولوشنز کی کمپنی ہے۔ ہم بزنسز کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ کس طرح وہ اسکریچ سے اپنا سفر سٹارٹ کریں اور ود ان 1 ایئر وہ ایک سسٹینیبل انکم پاتھ اپنے لیے کریٹ کریں، جس میں وہ اپنی کاسٹ، جو انیشیل تھوڑی سی کاسٹ ہوتی ہے، اس کو بھی کور کریں اور اپنے لیے ریونیو بھی کریٹ کریں اور پروفٹ بھی بنا لیں۔ اور ہم نے جن کلائنٹ ساتھ یہ پروسیس کیا ہے وہ سکسیزفلی اپنے بزنس کو انہوں نے اسٹیبلش کیا اور اس سے اب وہ کاسٹ بھی اپنے انہوں نے کور کی انیشیل، اور وہ پروفٹ بھی آپ اس سے ارن کر رہے ہیں اور اسے گرو کر رہے ہیں آپ۔ سو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم بزنسز کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، سو اگر آپ بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ہیلپ کریں گے کس طرح آپ اسے اسٹیبلش کر سکیں۔ اگر آپ اسٹیبلش بزنس ہیں تو ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے کہ کس طرح اسے گرو کر سکیں۔ گرون بزنس ہے تو ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے کہ کس طرح آپ اس کو ایکسپینڈ کر سکیں۔ سو اس کے لیے آپ کو ہم سے رابطہ کرنا ہوگا۔ آپ 1 to 1 مجھ سے کنسلٹیشن لے سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ہم وہ فارم لگا دیں گے، آپ وہ فارم فل کریں اور 1 to 1 مجھ سے کنسلٹیشن لے سکتے ہیں کس طرح آپ اپنا بزنس بلڈ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کی دنیا میں۔ موبائل کی مدد سے جو آپ کا بزنس ہے اس کی گروتھ میں 43% کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ آج کل موبائل آپ کے پاس ہے، انٹرنیٹ کے اوپر سارا علم موجود ہے، صرف آپ کو تھوڑے پراپر سٹیپس لینے کی ضرورت ہے۔ وہ آپ خود بھی لے سکتے ہیں ریسرچ کر کے، اور وہ آپ ہم سے کنسلٹ کر کے بھی لے سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ سٹارٹ سے اگر میری ویڈیو سے کنیکٹڈ ہیں تو ابھی تک ہم بات کر چکے ہیں نیش سلیکشن کے بارے میں، بزنس ماڈل کے بارے میں، برانڈنگ اینڈ آئیڈینٹی کے بارے میں، ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کے بارے میں، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے بارے میں، ای میل مارکیٹنگ کے بارے میں، SEO کے بارے میں، پیڈ ایڈورٹائزمنٹ کے بارے میں، اور آج ہم بات کریں گے کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کے بارے میں۔ سو کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کیا ہے؟ کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ آپ کا آپ کے صارفین کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ آپ اگر کوئی بزنس رن کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ آپ کی چیزیں یا آپ کی سروسز، خدمات جو ہے وہ کوئی نہ کوئی انسان لے رہے ہوں گے، وہ جو لے رہے ہوں گے وہ آپ کے صارفین ہوں گے۔ آپ ان کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، آپ کا ان کا آپ کے بزنس کے ساتھ، اور آپ کا ان کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ ہونا چاہیے۔ تو کمپنیز کیا کرتی ہیں؟ کمپنیز ایک پراپر سیٹ آف ویلیوز، پریکٹسز، پرنسپلز اور گائیڈ لائنز بنا لیتی ہیں، اور پھر اسی کے انڈر آپریٹ کرتے ہیں ان کی ٹیم، اور وہ اپنے کسٹمر کی اس ویلیوز اور ان پرنسپلز کو دیکھتے ہوئے وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں، اور اس طرح ان کا ایک جو ہے کمیونیکیشن سسٹم بن جاتا ہے۔ تو CRM جو کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ سافٹ ویئرز بھی بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ کسٹمر جو آپ کا بزنس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، آپ کی چیزیں خریدیں گے، اور ان کی جو خرید و فروخت ہے، ان کا جو آنا ہے، بات کرنا ہے آپ سے، اس کو ٹریک کیا جا سکے۔ اگر آپ کوئی نہ کوئی بزنس رن کر رہے ہیں تو آپ اس سے بخوبی واقف ہوں گے۔ اگر آپ بزنس نیا سٹارٹ کریں گے تو آپ کو یہ سٹیپ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ مثال کے طور پر آپ کا کوئی بزنس ہے، سافٹ ویئر کمپنی ہے، اور آپ کے پاس 100 کلائنٹس آپ کے پاس آ گئے ہیں ٹوٹل، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی گروتھ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ان 100 کلائنٹس کو آپ کیسے مینیج کریں گے؟ ان کا ڈیٹا کیسے مینیج کریں گے؟ ان کی کمیونیکیشن کو کیسے آپ بہتر کریں گے؟ کس طرح آپ ان سے کمیونیکیٹ بہتر کر سکیں؟ جتنا آپ کمیونیکیٹ بہتر کر سکیں گے، ایک تو آپ ان کسٹمر کو سسٹین کر سکیں گے اپنے بزنس میں، بلکہ وہی کسٹمر آپ کو ریفرل بزنس بھی دے سکتے ہیں، اور بھی چانسز ہیں آپ کی بزنس گروتھ میں۔ تو CRM جو ہوتا ہے، کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں، وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو پراپرلی سسٹمیٹکلی مینیج کر سکیں۔ اور اسی طرح ایک بزنس میں کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ بہت ہی اہم شعبہ ہے جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے 4 ایلیمنٹس جو ہیں وہ میں آپ کو ضرور بتاتی چلوں۔ ان میں سب سے اہم گفتگو ہے، کمیونیکیشن، مارکیٹنگ ہے، آٹومیشن ہے، رپورٹنگ ہے۔ تو کسٹمر سے آپ کی گفتگو جتنی اچھی ہوگی، آپ کی مارکیٹنگ جتنی اچھی ہوگی، آپ کی آٹومیشن کی نئی چیزیں جب آتی ہیں تو آپ اس کو کس طرح آٹومیٹ کرتے ہیں، یا کیا پروسیس آپ کے ہیں کمپنیز کے، اور اس کے علاوہ آپ کی رپورٹنگ انالیسس کیا ہے، مطلب ڈیٹا آپ کے پاس اکٹھا ہوا ہے تو آپ اس کو کیسے انالائز کرتے ہیں، کیسے پھر اس سے نتائج اخذ کر کے مزید ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں، فور کاسٹنگ کرتے ہیں۔
پیشن گوئی کرتی ہیں مستقبل میں ہمیں کیا سٹیپس اٹھانے چاہیے. تو یہ تمام باتیں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ایک کمپنی کا جو ایک سسٹم ہوتا ہے اپنے کسٹمر کو مینیج کرنے کا, یہ طے کرتا ہے کہ اس کا بزنس آگے کتنا دیر سسٹین کرے گا. اگر آپ ایک پراپر سسٹم بنا لیتے ہیں اپنے CRM کا, کیونکہ آپ چیزیں بیچ رہے ہیں اور کوئی خرید رہا ہے, تو جو خریدنے والا ہے اگر آپ اس کی نیڈس کو, اس کی بات کو اچھے سے سمجھ سکیں گے تو آپ اس کو ریٹین کر پائیں گے تو یہ آپ کی بزنس گروتھ میں اضافہ کرے گا. اس کے فوائد کیا ہیں؟ کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ, اگر آپ اپنا ایک سسٹم بلڈ کر لیتے ہیں انر, تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہے کہ آپ کی اسٹرانگر سیلز ہوں گی, آپ کی سیلز میں اضافہ ہوگا, مزید مور ایفیشینٹ کمیونیکیشن آپ کر سکتے ہیں, مور سیٹسفیکشن آپ اپنے کسٹمر کو دے سکتے ہیں, آپ مور ایفیشینٹ سیلز پروسیس آپ کا ہو سکتا ہے, آپ اس سے مزید لیڈز میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں, اس سے آپ مزید فورکاسٹنگ اچھی کر سکتے ہیں, رپورٹنگ سسٹم کو بیٹر کر سکتے ہیں, جس کا اوور آل آپ کے پروفٹ مارجن پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. کیونکہ مثال کے طور پر آپ کے پاس, آپ نے کوئی چیز بیچ رہے ہیں لیکن وہ بیچ جب رہے ہیں آپ, تو آپ کے پاس اس کا پراپر ڈیٹا مینجمنٹ سسٹم نہیں ہے, تو وہ آپ کی ساری ایفرٹ بیکار جائے گی. تو اس ڈیٹا کو جو کسٹمر کی شکل میں آپ کے پاس آئے گا, اب ایک دن میں آپ کے 10 کسٹمر آتے ہیں, 100 کسٹمر آتے ہیں, 1000 کسٹمر آتے ہیں, آپ کے پاس اس کی انوینٹری کا کیا سلسلہ ہے. تو اگر آپ وہ مینیج کر لیتے ہیں تو آپ کو اپنے بزنس کو ریٹین کرنے میں, گرو کرنے میں آسانی ہوگی. اس کے علاوہ جو بات میں آپ کو ایگزامپل دوں تو آپ کو اچھے سے اس بات کو سمجھ لیں گے. مثال کے طور پہ فیس بک, 2014 میں فیس بک جو ہے لانچ ہوا تھا, اب 2023 ہے. اتنے سالوں میں آپ نے دیکھا کہ فیس بک پہ پہلے کم لوگ تھے, اب زیادہ وہاں لوگ آ گئے ہیں. جیسے زیادہ لوگ آئے ہیں تو پہلے تو فیس بک نے اپنے جتنے بھی وہاں اکاؤنٹس لوگوں نے وہاں جا کے بنائے, ان کو وہ فری سروس وہ دے رہے ہیں, اور ابھی تک وہ فری سروس کوئی بھی جا کے وہاں اکاؤنٹ کریٹ کر سکتا ہے. لیکن فیس بک والوں کا اس میں کیا فائدہ؟ فیس بک والوں کا اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جتنے لوگوں نے وہاں اس پلیٹ فارم کو جوائن کر لیا ہے, اب وہاں ایک بہت سی گیدرنگ ہو گئی ہے, جس کو وہ مختلف پروڈکٹس کی ایڈز دکھا کے, مختلف سروسز دے کے وہ اس سے پیسے کلیکٹ کر سکتے ہیں. سو انڈائریکٹلی بہت زیادہ پیسے کما سکتے ہیں. لیکن فیس بک جو اس کمپنی کے جو ہیڈ ہیں, میٹا اب اس کا نام ہے, اور مارک زکربرگ آپ جانتے ہی ہوں گے, تو وہ کس طرح اس کو مینیج کر رہے ہیں. مطلب وہ ان کے پاس اپنی کمپنی کا ایک پراپر سسٹم ہوگا کہ کتنے لوگ اب رجسٹر ہو چکے ہیں فیس بک پہ, کون ہماری سروس کو استعمال کر رہا ہے, کتنی ہم نے ایڈز کمپین وہاں سے رن کر دی ہیں اب تک, اور آگے پوٹینشیل کیا ہے اس ہماری جو کمپنی ہے اس کو گرو کرنے کا, اور کتنے لوگ جوائن کریں گے. تو یہ اگر انٹرنل سسٹم ہم ڈی کوڈ کر دیں اپنی کمپنی کے لیے, تو ہمارے لیے یہ بہتر ہوتا ہے کہ ہم اپنے بزنس کو اچھے سے رن کر پائیں. یا میں نے آپ کو فیس بک کی مثال دی. اگر آپ اپنی کوئی کنسلٹنگ کمپنی کھولنا چاہتے ہیں, سو آپ جس چیز کی کنسلٹنسی پرووائڈ کریں گے, اگر آپ نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا اور آپ کے پاس لوگ کنسلٹ کرنے کے لیے آنے لگ گئے, تو آپ کے پاس اگر اس کو مینیج کرنے کا ایک پراپر سسٹم ہوگا, یا آپ نے کوئی سافٹ ویئر ڈیزائن کروا لیا ہوگا, کیونکہ بہت سی کمپنیز اپنے کسٹمر کا ڈیٹا کو چینلائز کرانے کے لیے سافٹ ویئر ڈیزائن کروا لیتی ہیں ڈفرینٹ لینگویجز میں. اگر آپ کچھ نہ کچھ پہلے ورکنگ کر کے رکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی, کیونکہ آپ کوئی چیز سٹارٹ کر لیں, اس کا جو سسٹم ہے اگر وہ کریٹ کر لیتے ہیں تو چیزیں آٹومیٹڈ ہو جاتی ہیں. صحیح. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا جو ٹاپک ہوگا وہ سمجھ آیا ہوگا. اس 90 ڈیز اسٹارٹ اپ سیریز میں 19 ویڈیوز ہیں, اور یہ اس کی 11ویں ویڈیو ہے. سو اگر آپ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو میری ان 19 ویڈیوز کو دیکھ لیتے ہیں, اپنے نوٹس بنا لیتے ہیں, اپنے سٹیپس طے کر لیتے ہیں, تب بھی آپ اپنا اچھا بزنس کریٹ کر لیں گے. ادروائز آپ ہم سے کنسلٹ کریں, ہم آپ کے لیے حاضر ہیں, میری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی, اور آپ کو ہم کنسلٹ کر دیں گے ورچولی. اور امید کرتی ہوں کہ آپ نیکسٹ ہماری کل کی ویڈیو میں بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. اور تب تک کے لیے اللہ حافظ.